بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، یا اس کا مطلب جو تم میں سے حد سے بڑھ گئے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہو کر، فجعلناها پس ہم نے ان کو بنایا، نکالاً عبرت ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین ایک تو عبرت بنایا اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ پیچھے بہت ساری آیات سے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی اللہ رب العزت ان کی ایک خرابی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کو مبارک بنایا۔ جس طرح امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن بابرکت بنا کر دیا، اور جس طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن بابرکت ہے، تو اسی طرح یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ مبارک تھا، فی السبت یعنی ہفتے کا دن۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن نہ تو تم نے کوئی تجارت کرنی ہے، نہ ہی کوئی دوسری ایکٹیویٹی کرنی ہے، یہاں تک کہ تم نے اپنے گھروں میں کھانا بھی نہیں بنانا، یعنی چولہے بھی نہیں جلانے، تم نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ رہتے تھے ایک ساحل پر، بحیرہ کلزم کے قریب، تو ان کا جو تجارت کا ذریعہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی، تو یہ سارا ہفتہ جو مچھلیاں پکڑتے بہت مشکل سے پکڑتے، ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی، لیکن ہفتے والے دن یہ دیکھتے کہ مچھلیاں جو ہے وہ قریب قریب تیر رہی ہیں، یعنی کنارے کے قریب قریب کافی مقدار میں اللہ رب العزت مچھلیوں کو لے آتے، تو یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے پھر ہیلہ بازی اختیار کی۔ وہ ہیلہ کیا اختیار کیا کہ یہ جمعے کے دن جو ہے کیا کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے اس ساحل سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گھڑے کھودے، اور ان گھڑوں میں سمندر کا پانی چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے والے دن دیکھتے تھے کہ جب ان گھڑوں میں مچھلیاں آ جاتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، ان گھڑوں کا راستہ بند کر دیتے تھے تاکہ وہ مچھلیاں جو ہے واپس نہ جائیں۔ تو یہ کافی عرصہ کرتے رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ ہیلہ اختیار نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے، تو اگر گناہ ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد بھی نہ کرتے۔ جس طرح مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے بتوں کی پوجا نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ نیک کام تھا اور ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو ہم بھی ان کو معبود بنا کر رکھیں گے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم بھی جو ہے اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم جو مرنے کے وقت رسومات کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، پھر ہفتے یعنی جمعرات کو بیٹھ کے ہم ایک بدعت کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر برسی کرتے ہیں، یا اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر برات کرتے ہیں، برات کا کھانا بیچارے بچی والے کھلاتے ہیں، جہیز ہے، یہ ساری رسومات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کی ہیں۔ اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری بھی شادی بیاہ اور جو ہے نا یعنی تجہیز و تکفین والا کام نہیں ہوتا، تو بہرحال ہمیں بھی جو ہے یہ سوچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی تو ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جن کی تعداد 12,000 بیان کی جاتی ہے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات مان لی۔ ایک دوسرا گروہ ہو گیا کہ جس نے نہ تو بات مانی اور نہ ہی وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بعض آ گئے لیکن دوسروں کو تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی خاموشی سے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے
یعنی جو تبلیغ کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے، ان کو بھی وہ منع کرتے تھے کہ آپ ان کو منع نہ کریں، ان کا اپنا عمل ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو یہ حرکت کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے، اللہ کے قانون کو توڑتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو 12,000 لوگ تھے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ یہ نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم بھی اس عذاب کے اندر پکڑے جائیں، تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور درمیان قریب ایک بستی تھی، یعنی درمیان میں ایک دیوار تھی، وہاں سے یہ آوازیں سنتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے۔ تو ایک دن کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے رشتہ داروں کی، ان کے قبیلے کی آوازیں نہیں آ رہی، تو جب انہوں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ بندر بنے ہوئے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہو جاؤ، یعنی یہاں پہ تو آیا ذلیل ترین بندر، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ اللہ نے ان کو بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ان کے بڑے اور بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا، اور جو چھوٹے تھے ان کو بندر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو جانور کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید ہے یا تورات ہے، یہ اللہ رب العزت کے قانون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون نازل ہوئے ہیں انسانوں کے لیے، تو جب انسان ان قانونوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پھر جانوروں میں قریب ترین جو جانور ہیں وہ باندر تھے، یعنی ان کی شکل، ان کی چلاکی، ان کی حس، یہ ساری انسانوں سے ملتی جلتی ہے، تو اللہ نے ان کو جو ہے باندر بنایا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، یعنی خنزیر اور بندر بنانے کی، کہ ان دونوں کے اندر بڑی قبیح قسم کی جو ہے وہ برائی پائی جاتی ہے۔ یعنی خنزیر کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ یعنی جو خنزیر کی مادہ ہے وہ ایک وقت میں بہت سارے نر کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اور اسی طرح باندر کے اندر بھی جو ہے ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ وہ بری خصلت یہ ہے کہ یہ اپنے ہم جنس سے جو ہے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ ذلیل ترین بندے تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، گناہ کے مرتکب ہوئے، تو اللہ نے ذلیل ترین ان کو کیا ہے جانور بنایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہ، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے آئے، اور عبرت کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ اگر تم نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا، تو تم پر بھی قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور امت محمدیہ پر پوری من حیث القوم تو عذاب نہیں آتا، لیکن چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں، جیسے زلزلہ ہے، یا کیا کہتے ہیں، جیسے ابھی پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ ہمارے سامنے ہوا KPK میں۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت جو ہے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان واقعات کو بیان کر کے ہمیں جو ہے وہ نصیحت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم ان سے کیا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔